کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر، آئیں کچھ سیکھیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں، جس میں ہم سب سے پہلے سیگمنٹ میں کوئی اچھی بات سیکھتے ہیں، اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے آئیں سنتیں اور آداب سیکھیں، اس کے بعد آخر میں ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم سائن لینگویج کے کچھ خاص چند ایک اشارے سیکھتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، اچھی بات سیکھیں۔ جنگ تبوک کا واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا کہ جب مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا ہوا تھا اور عام مسلمان بہت زیادہ تنگی میں تھے، یہاں تک کہ درخت کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ اسی لیے اس جنگ کے لشکر کو جیش عسرہ یعنی تنگ دستی کا لشکر کہا جاتا ہے، اور جیش عسرہ کی تیاری کے لیے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ 1000 دینار اپنے کرتے کی آستین میں بھر کر لائے، اور ان دیناروں کو آپ رضی اللہ عنہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنی گود میں الٹ پلٹ کر دیکھتے اور فرماتے، آج کے بعد عثمان کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جملے کو دوبارہ فرمایا۔ مفتی احمد یار خان علی رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس فرمان عالی میں حضرت عثمان غنی کو 3 بشارتیں، خوشخبریاں دی گئیں، یعنی 3 خوشخبریاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی۔ ایک یہ کہ ان کے سارے گزشتہ گناہ اور خطائیں معاف ہو گئیں، آج کا یہ عمل ان کا کفارہ بن گیا۔ دوسرا یہ کہ آئندہ گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ تیسرا یہ کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، دیکھا آپ نے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر کس طرح دل کھول کر راہ خدا میں خرچ کیا۔ ان کے اس طرح خرچ کرنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مسرت کا اظہار فرمایا۔ لہٰذا ہمیں بھی دل کھول کر راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ کرنے میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا ہے اور بری موت کو روکتا ہے، اور اللہ عز و جل اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر و تفاخر دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، صدقہ کرنے سے نہ صرف اجر و ثواب ملتا ہے بلکہ ہماری آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ لہٰذا جو لوگ مال جمع کرنے کے حرص میں مبتلا رہتے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سب مال و متاع فانی ہے، یہ سب یہیں رہ جائے گا، اور سب کچھ چھوڑ کر قبر میں تنہا جانا ہوگا۔ قبر میں ہم نے سنا ہے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو کفن میں جیبیں نہیں ہوتی، اور دیکھا بھی ہے کہ بندہ قبر میں تنہا جاتا ہے۔ جتنا اس نے دنیا میں جو اس کو اللہ پاک نے عمر دی، 30 سال 35 سال 40 سال 60 سال 70 سال، اس نے جتنا جو بھی کمایا، جتنا مال اس نے کمایا، وہ سب مال زمین کے اوپر ہی رہ جاتا ہے۔
زمین کے اندر جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو صرف اعمال لے کر جاتا ہے، لہٰذا ہم سب کے لیے بہتر اسی میں ہے کہ حصول ثواب کے خاطر دل کھول کر نہ صرف خود بڑھ چڑھ کر ہر جائز و نیک کام میں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، بلکہ دوسروں پر بھی انفرادی کوشش کرتے ہوئے مساجد و مدارس اور دیگر دینی کاموں میں خرچ کرنے کا ذہن دینا چاہیے۔ اور سبحان اللہ، آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی بھی مساجد بناتی ہے، مدارس المدینہ، جامعات المدینہ، بہت سارے دینی کام ہیں، تو یہاں پر بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہم ذرا غور کریں کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کا یہ حال تھا کہ دنیاوی مال و متاع، دنیاوی مال و دولت سے بڑھ کر یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطاعت رسول میں اپنی پوری زندگی بسر کر دی۔ دنیا کے جو بھی ان کے پاس دنیاوی مال، جتنے بھی دولت تھی، سب سے بڑھ کر یہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک ادائیں ہیں، سنتیں ہیں، ہر وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر وہ رہا کرتی تھی۔ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتی یہ اس سے محبوب رکھتے، اور جس چیز کو حضور ناپسند فرماتے یہ بھی اسے ناپسند کرتے تھے۔ مشکل سے مشکل وقت میں بھی فرمان رسالت پر عمل کرنے اور ذرا بھی نہ ہچکچاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو میں ذکر رسول لازمی طور پر شامل ہوتا تھا، لباس بھی سنت کے مطابق زیب تن فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پر کیسی ہی آزمائش آ جائے، کتنی پریشانی کیوں نہ آ جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہم کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وہ ختم ہوا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے اگلے سیگمنٹ کی طرف، کیونکہ ہم نے سیگمنٹ میں سیکھا کہ ہمارے اسلاف کا، بزرگان دین کا، صحابہ کا، یہ ان سب کا ایک انداز تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرتے تھے۔ جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، یہ اس طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں۔ آج جو ہم سنتیں اور آداب والے سیگمنٹ میں جس چیز کے تعلق سے ہم سیکھیں گے وہ ہے جوتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جوتے بکثرت استعمال کرو کہ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے، یعنی کم تھکتا ہے۔ دوسرا، جوتے پہننے سے پہلے جھاڑ لیجئے تاکہ کیڑا یا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ کہتے ہیں کسی جگہ دعوت میں فارغ ہو کر ایک صاحب نے جو ہی جوتا پہنا چیخ نکل گئی اور پاؤں لہو لہان ہو گیا۔ دراصل بات یہ ہوئی کہ کھانے کے دوران کسی نے نوکدار ہڈی پھینکی تو وہ جوتے کے اندر چلی گئی، اور پہننے والے نے جوتے جھاڑے بغیر پہنا تو پاؤں زخمی ہو گیا۔ تو جب بھی جوتا پہنے جھاڑ کر پہنے، تاکہ اگر کوئی موذی جانور بھی ہو، کوئی اس میں موذی جانور چلا جائے تو وہ بھی باہر نکل جائے۔ تیسرا، سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھا جوتا پہنیے پھر الٹا، اور اتارتے وقت پہلے الٹا جوتا اتاریے پھر سیدھا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں یعنی سیدھی جانب سے ابتدا کرنی چاہیے، اور جب اتارے تو بائیں یعنی الٹی جانب سے ابتدا کرنی چاہیے۔ چوتھا، مرد مردانہ اور عورت زنانہ جوتا استعمال کرے۔ پانچواں، کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی، ایک عورت مردوں کی طرح جوتے پہنتی ہے۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ مولانا محمد امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، یعنی عورتوں کو مردانہ جوتا نہیں پہننا چاہیے، بلکہ وہ تمام باتیں جن میں مردوں اور عورتوں کا امتیاز یعنی فرق ہوتا ہے، ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کی وضع
اختیار کرنے یعنی نقالی کرنے سے ممانعت ہے، نہ مرد عورت کی وضع اختیار کرے نہ عورت مرد کی۔ چھٹی بات، جب بیٹھیں تو جوتے اتار لیجئے، اس سے قدم آرام پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے جوتے کے تعلق سے سنا جوتا کس طرح پہننا چاہیے، کچھ چند چیزیں ہم نے سیکھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا۔ اس سے پہلے یہاں جو موجود حاضرین ہیں ان سے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں۔ جوتا پہننے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جھاڑ لینا چاہیے، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اندر جو کیڑے ہوں گے وغیرہ وہ نکل جائیں۔ جی، جوتا پہننے سے پہلے جھاڑ لینا چاہیے تاکہ کوئی موذی جانور ہو، کوئی چیز چلی جائے تو وہ باہر نکل جائے۔ جوتا پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ پہلے سیدھا پاؤں پہننا چاہیے۔ جی، سیدھی طرف سے پہننا سنت ہے۔ پہلے سیدھا پاؤں جوتے میں داخل کریں پھر الٹا، اور جب اتاریں تو پہلے الٹا پھر سیدھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوا۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم سائن لینگویج کے کچھ اشارے سیکھتے ہیں۔ جی وسیم بھائی، آج آپ ہمیں کون سے اشارے سکھا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ الکریم ہم عام استعمال میں آنے والے 4 اشارے سیکھیں گے۔ ماشاءاللہ، کون کون سے؟ کھانا پینا، بیٹھنا اور کھڑے ہونا۔ کھانا پینا، بیٹھنا اور کھڑے ہونا۔ جی سکھائیے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے اور ہاتھوں ہاتھ جس طرح میں عرض کر رہا ہوں اسی طرح آپ بھی اشارے کیجیے۔ کھانا، کھانا، ٹھیک ہے، کھانا 3 انگلیوں سے سنت ہے، تو 3 انگلیوں سے کھانا ہے، 3 انگلیوں سے۔ ٹھیک ہے، کھانا۔ پینا، پینا، ٹھیک ہے، پینا۔ پینا۔ بیٹھنا، بیٹھنا، بیٹھنا اور یہ کھڑے ہونا۔ کھڑے ہونا۔ بیٹھنا اور کھڑے ہونا۔ ٹھیک ہے، کھانا، سبحان اللہ۔ کھانا، پینا، پینا، بیٹھنا، بیٹھنا، کھڑے ہونا۔ کھڑے ہونا۔ جی سبحان اللہ۔ ہمارے وسیم بھائی نے آج ہمیں 4 اشارے سکھائے ہیں، تو چلتے ہیں حاضرین کی طرف۔ جی، ہمیں یہ اشارے کون بتائے گا؟ کھانے کا اشارہ کون کر کے بتائیں گے؟ کھانا پینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، سبحان اللہ۔ بیٹھنا اور کھڑے ہونا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب نے بھی یقیناً یہ 4 اشارے سیکھے ہوں گے، آپ نے پریکٹس کر لی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل نئی اچھی باتوں کے ساتھ، نئی سنتیں آداب کے ساتھ اور نئے اشاروں کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا اور مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔